الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں ختم نبوت زیر بحث ہے۔ میں نے اس بحث کی تمہید میں ایک تفصیلی گفتگو پچھلی نشست میں کی تھی، اور اس میں یہ بتایا تھا کہ نبوت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اسکیم کیا رہی ہے۔ یہ اسکیم قرآن مجید سے وضاحت کے ساتھ معلوم ہو جاتی ہے۔ میں اس کا خلاصہ کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے انسانیت کی ابتدا ایک پیغمبر سے کی، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام صرف انسانیت کے ابو الآبائی نہیں تھے، پہلے انسان ہی نہیں تھے، وہ پہلے پیغمبر بھی تھے۔ اس طرح گویا دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت انسان کو پہلے ہی دن میسر آ گئی۔ ایک وہ الہام فطرت جو اس کی پیدائش کے ساتھ کر دیا گیا تھا، اور دوسرے وہ وحی جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس الہام فطرت کو متعین بھی کر دیتی ہے، اس کی ضروری تفصیل بھی کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ پھر ایک لمبے عرصے تک کان الناس امۃ واحدہ، لوگوں میں ہدایت کے باب میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے تو پھر ہم نے نبوت کا سلسلہ جاری کیا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین۔ وہ کیا کرنے کے لیے آئے؟ خبردار کرنے کے لیے، بشارت دینے کے لیے۔ یہ جو نبی کو نبی کہا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس نبی عظیم کی خبر دیتا ہے، یعنی قیامت کی خبر دیتا ہے۔ تو وہ ان کو متنبع کرنے کے لیے آئے کہ اپنے اختلافات ختم کرو، صحیح راہ پر آ جاؤ۔ اللہ کی ہدایت یہ ہے، وہ ہدایت ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہے۔ تو نبیوں نے آ کر وہ ہدایت پیش کی، اور اس کے ساتھ یہ اہتمام بھی کیا گیا کہ اللہ کی حجت پوری کر کے وہ جزا و سزا جو قیامت میں ہونی ہے، وہ ایک قوم کے لیے پہلے مرحلے کے طور پر یہیں برپا کر دی جائے۔ اس کو قرآن مجید نے بطور اصول بیان کیا ہے سورہ یونس میں، کہ ہم نے ہر قوم کی طرف اس زمانے میں ایک رسول بھیجا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے کی ابتدا سیدنا نوح علیہ السلام سے ہوئی، اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک ایسے ہی جاری رہا۔ نبوت کا یہ دور جس میں ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی ہر قوم کے پاس پہنچتی رہی، اور اتمام حجت کا اہتمام بھی ہر قوم کے لیے ہوتا رہا، اور خدا کا فیصلہ بھی صادر ہوا۔ اس کے بعد نبوت کا تیسرا دور شروع ہوا، یعنی آدم علیہ السلام سے پہلا دور، اس کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام سے دوسرا دور، اور اب پھر تیسرا دور شروع ہوا۔ اس تیسرے دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم میں یہ تبدیلی کی کہ اب انفرادی طور پر نہیں، بلکہ ایک پوری کی پوری قوم یا ایک پوری جماعت کو اس منصب پر فائز کیا جائے گا۔ اس کو بھی سورہ آل عمران میں بیان کر دیا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحًا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یعنی پہلے مرحلے کی نمائندہ شخصیات کی حیثیت سے آدم اور نوح کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا کہ اب آل ابراہیم، یعنی ابراہیم کی ذریت، ابراہیم کی اولاد، ابراہیم کا خاندان، اسے اٹھایا گیا۔ مختصر طور پر میں نے یہ بتایا تھا کہ اس میں پہلے اس جماعت کی تشکیل کا مرحلہ ہے، اس میں وہ اسکیم بھی ساتھ چلتی رہی، یعنی مختلف قوموں کی طرف اللہ کے رسول آتے رہے، اور ادھر تشکیل کا کام بھی ہوتا رہا۔ یہ تشکیل کس طرح کی گئی،
اختصار کے ساتھ سمجھ لیجئے، اس وقت بھی عرض کر دیا تھا کہ سیدنا ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف، گویا پے در پے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے۔ یہ نبی کسی قوم کی طرف نہیں بھیجے گئے، بلکہ انہوں نے اس جماعت کو وجود بخشا تاکہ یہ بالکل درست ہدایت پر مبنی روایت لے کر پیدا ہو جائے۔ قدیم قبائلی نظم میں اس کی بڑی اہمیت تھی کہ ہمارے آبا کیا کہتے تھے۔ اسی وجہ سے جب سیدنا یوسف نے دعوت پیش کی ہے تو یہ دیکھیے کہ اس میں اپنے آبا کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یہ روایت قائم ہوئی، اس سے ایک نئی جماعت کی تشکیل ہوئی۔ یہ کون تھے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ کے نبی آنا شروع ہوئے۔ لیکن کب؟ جب ان کی تشکیل مکمل ہو گئی، ایک لمبا عرصہ گزر گیا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ یہ فلسطین میں آباد کیے گئے، اس جگہ اللہ کا معبد تعمیر ہوا، توحید کا مرکز قائم کیا گیا۔ دوسری شاخ کو جزیرہ نما عرب میں آباد کرایا گیا، وہاں سیدنا اسماعیل نے، یعنی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں، اس دعوت کی ابتدا کی۔ ایک بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ چھوٹے سے گاؤں میں، ایک صحرائی علاقہ، وادی غیر ذی زرع، وہاں پر ایک دو قبیلے، بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے، انہی میں ان کی شادی ہوئی، اور اس طرح وہاں پر بھی ایک امت کی تشکیل کا عمل شروع ہو گیا۔ سیدنا ابراہیم موقع پر دعا کی تھی کہ اس کو بھی ایک امت مسلمہ بنایا پروردگار، اور ان کے اندر وہ رسول اٹھا جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ تو رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ اسکیم جاری رہی۔ اس کا خاتمہ کب ہوا؟ سیدنا مسیح علیہ السلام پر۔ اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دو بڑے حوادث ہوئے، یعنی ایک حادثہ اس وقت ہوا جب بابل کی سلطنت نے اینٹ سے اینٹ بجا دی یروشلم کی۔ یہ یہود کے یا بنی اسرائیل کے جرائم کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سزا تھی۔ اس سے قوم بھی بکھر گئی، روایت میں بھی بہت کچھ ابہام پیدا ہو گیا، تورات بھی ہاتھوں میں باقی نہیں رہی۔ ایک بڑا حادثہ ہوا، یہ بتایا جاتا ہے کہ کم و بیش 500 قبل مسیح میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حوادث کا ذکر کیا ہے۔ دوسرا حادثہ وہ ہوا جو سید عام کی بعثت کے بعد، جب انہوں نے ان کے مقابلے میں بھی سرکشی دکھائی تو رومیوں کے ذریعے سے ان کو پامال کر دیا گیا اور وہاں سے نکال دیا گیا۔ یہ وہ موقع ہے کہ جس پر میں نے عرض کیا تھا کہ انسانیت اب اس جگہ کھڑی تھی کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ گویا اس وقت پوری انسانیت کی دعا تھی کہ پروردگار تو جہانوں کا پروردگار ہے، تو سراسر شفقت ہے، تیری رحمتی سے ہم امیدوار ہیں، تو ہی اس دن کا مالک ہوگا جس دن ہم سب کو جواب دینا ہے۔ ہم تیری بندگی کرتے ہیں لیکن مدد تجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ کدھر ہے؟ اس دعا کا جواب ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ اس میں یہ ساری بحث ہمیں جن نتائج تک پہنچاتی ہے اور جس اسکیم کو ہمارے سامنے رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح نہیں کہ لوگ جس طرح کے ریفارمر کی ضرورت محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی شخص آئے اور ان کی اصلاح کرے اور ان کی خرابیوں پر انہیں متنبہ کرے۔ یہ سلسلہ انسانی عقل مختلف اداروں کی صورت میں انجام دیتی رہتی ہے، یعنی اس کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم کے لحاظ سے روایت میں کیا ہے، والدین کے ذریعے سے کیا ہے، معاشرے کے ذریعے سے کیا ہے، اس کے لیے تعلیمی ادارے، اس کے لیے خانقاہیں اور اس نوعیت کی دوسری تدبیریں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر کیا ہے؟ یعنی وہ الہام فطرت جو ہمارے اندر موجود ہے، اس میں ابہام پیدا ہو گیا، اختلاف پیدا ہو گیا، تفصیل میں، تعبیر میں، اس کے لیے اللہ کی واضح ہدایت کا موجود ہونا تاکہ وہ دستیاب ہو، میسر ہو، ایک چیز، اور دوسرے یہ کہ اتمام حجت کا اہتمام کر دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات واضح ہو جائے کہ یہی حق ہے۔ یہ دو طریقوں سے واضح ہوتی ہے، یعنی ایک یہ کہ اللہ اپنا پیغمبر بھیج دے کسی امت کے اندر،
اور وہ پیغمبر آئے، آ کر براہ راست لوگوں کو دعوت دے، ان کو اس کی مہلت دے کہ وہ اس سے سوالات کر لیں، پوچھ لیں، اعتراضات کر لیں، اور پھر اس کے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور ہو جائے، یعنی لوگ بچشمِ سر دیکھ لیں کہ یہ کوئی فلسفی اور حکیم نہیں ہے، اس کے ساتھ خدا کھڑا ہے۔ اس کا آخری ظہور کیا ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی وہ عدالت زمین پر لگ جاتی تھی کہ جس کے بعد قوموں کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ جد کے لیے استدلال انہی قوموں پر آنے والی قیامت کو پیش کرتا ہے۔ آپ سورہ اعراف اٹھا لیجئے، آپ سورہ قمر اٹھا لیجئے، آپ سورہ رعد اٹھا لیجئے، آپ سورہ ہود اٹھا لیجئے، یعنی ہر سورہ میں آپ کو اجمالاً تو یہ چیز مل جائے گی، بعض صورتوں میں تو موضوع ہی یہی ہے، یعنی انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ میری طرف سے یہ اتمام حجت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو دو چیزیں ہوئیں، ہدایت اور اتمام حجت کا اہتمام۔ اتمام حجت کا یہ اہتمام تو ہمیشہ رہنا چاہیے۔ یہ بات کہ یہ اتمام حجت ایک پیغمبر کے ذریعے سے ہو جائے تو دنیا ہی میں سزا ملے گی، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اللہ اس کا اہتمام کیے رکھتے ہیں، اور یہ اہتمام ظاہر ہے کہ اس الہام فطرت سے بھی ہوتا ہے، یہ اہتمام نبیوں کی تعلیمات سے بھی ہوتا ہے، یہ اہتمام پیغمبروں کی دینونت کے ظہور سے بھی ہوتا ہے، اور یہ دینونت اگر ایک واقعے کی حیثیت سے موجود ہو تو اس کے حوالے سے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اہتمام ہے، یعنی اتمام حجت ہو گیا وہ ہم نہیں جانتے، جب پیغمبر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ اب ہو گیا ہے، اور پھر اس کی طرف سے سزا کا اعلان ہوتا ہے۔ عام حالات میں یہ اہتمام موجود ہوتا ہے، لیکن کس پر ہوا، کس پر نہیں ہوا، کیسے ہوا، اس کا فیصلہ میں یا آپ نہیں کر سکتے۔ تو اس ہی کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہوگا کہ کس کو کتنا علم ملا، کتنی بات واضح ہوئی، اور وہ کس حد تک مسئول ہے، کس حد تک ماخوذ ہوگا، یہ وہی معلوم ہوگا۔ یہ پس منظر ہے جس کا خلاصہ میں نے کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیے کہ لکھا کیا ہے۔ نبی ہر قوم میں اور صدیوں تک آتے رہے ہیں۔ یہ نبی ہر قوم میں اور صدیوں تک آتے رہے ہیں، اس جملے کی تفصیل تھی، یعنی نبی کیسے آتے رہے ہیں، صدیوں تک اللہ کی کیا اسکیم رہی ہے۔ جس طرح کہ عام طور پر ہمارے ہاں لوگ خیال کرتے ہیں، یہ اسکیم اس طرح نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد پھر آپ کو کسی اور قوم میں کوئی پیغمبر نہیں ملتا، یعنی اسکیم ہی تبدیل کر لی گئی ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اب نبوت ختم ہونے جا رہی ہے۔ تو اللہ کی اسکیم یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی مراقبہ کریں گے، آپ کوئی چلہ کریں گے، آپ بڑے اعلیٰ درجے کے آدمی ہوں گے، یہ کوئی کمالات ہیں جو آپ نے حاصل کرنے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت بھی دے دے گا، یہ یوں نہیں ہے۔ یعنی یہ پوری کی پوری اسکیم ہے۔ اس میں جب نبوت کو بنی اسرائیل میں خاص کر دیا گیا تو 2000 سال تک بنی اسماعیل میں بھی کوئی پیغمبر نہیں بھیجا گیا، یعنی جن کا انتخاب کیا گیا ہے۔ تو اس میں نوعیت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ انتخاب کرتے ہیں، اور ان کی یہ اسکیم ہے۔ یہ اسکیم اس لیے بتائی ہے کہ اس غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے جو عام طور پر لوگ پیدا کر دیتے ہیں کہ پھر ہمارے ہاں بھی تو کوئی پیغمبر آنا چاہیے، دوسری قوموں بھی تو آنا چاہیے۔ یہ اللہ کی اسکیم نہیں ہے، اس اسکیم کو پوری طرح سمجھ لینا چاہیے۔ تو نبی ہر قوم میں اور صدیوں تک آتے رہے ہیں، اس میں اتنی بات کا اضافہ کر لیجئے کہ اس اسکیم کے مطابق، یہ جس کی میں نے تفصیلات بیان کر دیں، اس کے مختلف مراحل بیان کر دیے۔ ان کی بعثت کا مقصد لوگوں کی ہدایت اور اتمام حجت کا اہتمام تھا، یعنی اب یہ ضروری ہوگا کہ یہ بتایا جائے کہ لوگوں کو پکڑ کے ان کی اصلاح کرنا یہ نتیجے کے طور پر بالکل صحیح ہے، لیکن یہ ان کی بعثت کا مقصد نہیں ہے۔ دو چیزوں کو میسر کرنا ہے، ہدایت بے کم و کاست موجود ہو، یعنی اگر میں فلسفے کا مطالعہ کروں، انسانوں کی پیدا کی ہوئی حکمت کو دیکھوں، اپنے علوم و فنون کے پس منظر میں کھڑا ہوں، اور مجھے اطمینان نہیں ہوا اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کی ہدایت ملے، تو وہ میسر ہو دنیا میں، یعنی ہو سکتا ہے مجھے اس کے لیے سفر کرنا پڑے، ہو سکتا ہے اس کے لیے مجھے بر اعظموں کو پار کرنا پڑے، لیکن اگر میرے اندر سچی طلب ہے تو وہ میسر رہے دنیا میں۔ ایک چیز۔
اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطع عذر کا اہتمام ہو. یعنی میرے سامنے ظاہر ہے کہ ایک عقلی مقدمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہیں، مجھے ان کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، قیامت برپا ہونی ہے. اس کے لیے میرے پاس کوئی عذر نہ رہے کہ بات سمجھ میں نہیں آئی یا اس میں کوئی ابہام تھا. ایک ہدایت ہے جس پر مجھے عمل کرنا ہے، ایک اس فیصلے کے لیے اللہ کی حجت کا اتمام ہے. دو چیزیں. تو ان کی بعثت کا مقصد لوگوں کی ہدایت اور اتمام حجت کا اہتمام تھا. یہاں لفظ استعمال کیا گیا اہتمام تھا. اتمام حجت ہو گیا ہے یہ بالکل الگ بحث ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک چیز میسر کر دی گئی ہے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے سے کرتے تھے. یہ مقصد، یعنی کیا مقصد؟ ایک یہ کہ ہدایت بالکل بے کم و کاست میسر ہو جائے لوگوں کو، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اتمام حجت کیا جاتا تھا وہ اہتمام ہمارے سامنے بھی موجود رہے. یہ مقصد جب قرآن کی حفاظت اور خدا کی دینونت کے ظہور سے عالمی سطح پر پورا ہو گیا. یعنی کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب میسر کر دیے، یا اس کو الٹ کر کہیے وہ اسباب میسر ہو گئے. یعنی میں نے اس کی مثال دی تھی، اس وقت دنیا میں جو اسباب میسر ہیں کسی شخصیت کو پوری دنیا تک پہنچانے اور اس کے پیغام کو محفوظ کرنے کے لیے، وہ اتنے غیر معمولی ہیں اس وقت کہ اگر یہی دنیا پہلے دن سے ہو تو ایک پیغمبر کافی. یعنی ہدایت بھی موجود ہے اور ہدایت کی حفاظت کے ساتھ کچھ پیغمبر کی شخصیت خدا کی مائیت کا ظہور ہے، اس سے اگر معجزات یا خرق عادت کا ظہور ہے، اس سے اگر پیشین گوئیوں کو پورا ہونے کا معاملہ ہے، تو یہ سب کچھ آج اگر آپ چاہیں تو ایک ایک شخص کو اس کے گھر میں جدید آلات سے میسر کر سکتے ہیں. یہ جو کچھ اہتمام ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن نہیں کر دیا. تو اس وجہ سے تمدن میں جو اہتمام موجود ہے اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیغمبر بھیج رہے ہیں. تو جس وقت دنیا بکھری ہوئی ہے، جب وہ ایک سلطنتوں کے نظام کے قریب پہنچی ہے، تو دنیا کے وسط میں دو علاقوں کا انتخاب کر کے ایک پوری امت کے ذریعے سے حجت تمام کرنے کا عمل شروع کر دیا، اور پھر دنیا تاریخ کی روشنی میں آ گئی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے، اس کو اگر آپ عالمی سطح پر رکھ کر دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے پہلے ہم پری ہسٹورک دور میں ہیں، اور آپ کے زمانے میں آ کر یا آپ سے کچھ دیر پہلے دنیا بالکل تاریخ کی روشنی میں آ گئی. یعنی اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک واقعے کی حیثیت سے ہر شخص کو معلوم ہو گیا، اس کی حفاظت ممکن ہو گئی. اب میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اس میں جو پہلی بات کہی ہے، یہ مقصد یعنی ہدایت کو محفوظ کرنا ہے، یہ مقصد جب قرآن کی حفاظت. اب اس میں بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ پہلی کتابوں کی حفاظت کیوں نہیں ہوئی؟ یعنی تمدن میں وہ حالات میسر نہیں ہیں. میں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ جس امت کو تورات دی گئی اس کے اوپر دو بڑے حادثے گزر گئے. ان حادثوں کو خدا کے قانون میں روکنا نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ جو میسر ہے یہ بھی آدم علیہ السلام کے زمانے میں میسر کر سکتے تھے، لیکن یہ ان کی اسکیم نہیں ہے. یعنی اس دنیا میں انسان کو جس امتحان میں ڈالا گیا ہے اس میں یہ چیزیں پیدا ہونی ہیں، انسان کی عقل نے کام کرنا ہے، تہذیب تشکیل پانی ہے، ان سب مراحل کو فطری اسلوب میں نمودار ہونا ہے. تو یہود کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، اسی وجہ سے ان کے لیے تعبیر کیا ہے، وہ مغضوب علیہم ہو گئے. یعنی اللہ کی ہدایت پر نہ خود کاربند رہے، نہ اس کی حفاظت کر سکے. کیوں حفاظت نہیں کر سکے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا تمرد اور سرکشی کے ساتھ کہ خود اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں اولی باسن شدید اپنے بڑی طاقت والے بندے اٹھا کے لایا اور میں نے خود ان کی پٹائی کرا دی. تو وہاں یہ ہوا. سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ دوسرا معاملہ ہوا، یعنی اب انجیل ہے. دوسرا معاملہ کیا ہوا؟ وہ یہ ہے کہ لوگ ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے. یعنی اپنے مریضوں کا علاج تو گلیوں میں کراتے رہے لیکن کوئی بڑی امت وجود میں نہیں آ سکی. پھر بڑی امت ہی کا وجود میں آ جانا اصل بات نہیں ہے، یعنی اس کو
ریاست اور سیاست کی سطح پر کنٹرول حاصل ہو جائے، تاکہ وہ اپنے فکر اور اپنے پاس جو کچھ بھی اس کی میراث اور اثاثہ ہے اس کی حفاظت کر سکے۔ یعنی ایک جماعت تو بڑی بڑی جماعتیں اٹھ کے تحلیل ہو جاتی ہیں، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے برخلاف یہ صورتحال ہوئی کہ ایک تو ایک بڑی تعداد آپ پر ایمان لے آئی لوگوں کی، اور دوسرے یہ کہ وہ بڑی تعداد محض تعداد ہی میں بڑی نہیں تھی، اس نے ایک بہت بڑا انقلاب برپا کر دیا۔ یعنی اللہ کی عنایت اس طریقے سے ہوئی کہ یوں نہیں ہے کہ پہلی قوموں کی طرح عذاب آیا اور قوم مٹا دی گئی، نہیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا کی صورتحال پیدا ہوئی۔ جزیرہ نما عرب میں ایک سلطنت قائم ہو گئی، ایک بڑی حکومت قائم ہو گئی۔ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، یہ تاریخی شخصیات ہیں، یعنی یہ کوئی پری ہسٹورک شخصیات نہیں ہیں۔ ان کے ذریعے سے جو حکومت اور سلطنت وجود میں آئی وہ 5-10 سال میں بر اعظموں تک پھیلنا شروع ہو گئی۔ اتنے بڑے پیمانے پر یہ سب معاملہ ہوا۔ اس کا جو لازمی نتیجہ نکلا، وہ نتیجہ کیا نکلا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تاریخی واقعات یا تاریخی حوادث کے قائم رہنے کا جو اہتمام کر رکھا ہے کہ وہ اگر اجماع اور تواتر کے ساتھ آگے منتقل ہوں تو وہ اسٹیبلشڈ ہسٹری بنتے ہیں، اور وہ اگر اخبار احاد پر منحصر ہو کے رہ جائیں تو پھر اس میں زیادہ سے زیادہ ایک ظن غالب ہوتا ہے کہ بات شاید یوں ہوئی ہوگی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عنایت ہوئی کہ اس کا اہتمام ہو گیا، یعنی اب گویا جو کچھ دیا جائے گا، جو ہدایت اس امت کے سپرد کی جائے گی، اور وہ لوگوں کے ذریعے سے آگے جانی ہے، یعنی اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، لوگوں کے ذریعے سے جانی ہے، تو وہ تاریخ کی روشنی میں جانے کا اہتمام ہو گیا۔ وہ اتنے بڑے جم غفیر کے ہاتھوں میں دے دی گئی کہ جس کے بارے میں عقل یہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو کہ یہ جھوٹ پر جمع ہو سکتے ہیں۔ وہ دنیا کی تاریخ پر ایک لحاظ سے چھا گئے، ان کے ہاتھ میں قرآن دے دیا گیا۔ تو چنانچہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے۔ یہ اجماع اور تواتر، اس کا میسر ہونا تمدنی حالات پر ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ 4 آدمی 5 آدمی کوہ زیتون پر سیدنا مسیح علیہ السلام کے گرد بیٹھے ہوں اور تواتر یا اجماع وجود میں آ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یعنی 8-10 آدمی تو انہی تعویلات کا ہدف بن جائیں گے۔ یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ، جن کی تعداد بتایا جاتا ہے کہ 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھی، یہ لوگ تھے کہ جن کی ایک عظیم سلطنت قائم ہوئی، یہ مختلف علاقوں میں پھیل گئے، ان کے پاس قرآن تھا۔ تو اب قرآن کیسے دیا گیا؟ اگرچہ اس کے بارے میں بھی لوگ قصے کہانیاں سناتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تاریخ کی روشنی میں قرآن پڑھ کر سنایا، اور یہ حیرت انگیز واقعہ ہوا کہ لکھنے والوں نے لکھنا شروع، کرنے والوں نے یاد کرنا شروع کر دیا۔ یہ یاد کرنے والوں نے یاد کرنا شروع کر دیا، یہ ایک تاریخ ساز واقعہ تھا اور ایک غیر معمولی صورتحال تھی جو اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہو گئی۔ تو اب لکھنے والے لکھ رہے ہیں، اس سے تحریری تواتر وجود میں آ رہا ہے، سینکڑوں لوگ لکھ رہے ہیں، کوئی نسخہ تیار کرانے کی ضرورت نہیں ہوئی، کسی جگہ کمپائلیشن کے لیے کوئی کمیٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہوئی، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے سب سے بڑی دولت تھی یہ قرآن مجید۔ تو جو ان میں سے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے انہوں نے یاد کرنا شروع کر دیا، اور جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے انہوں نے لکھنا شروع کر دیا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں یہ پوری طرح مرتب ہو گیا، اس کو ترتیب دے دیا گیا، اس کو جبریل امین نے اسی ترتیب سے پڑھ کے سنایا، اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں جبریل امین کو پڑھ کے سنایا، صحابہ کرام کے یہ سپرد کیا گیا، پوری صحابہ کی جماعت نے اس کو تحریری اور قولی تواتر میں آگے منتقل کرنا شروع کر دیا۔ یہ اسی طرح آج بھی منتقل ہو رہا ہے، یہ کسی سند کا محتاج نہیں ہے۔ اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ امت مسلمہ نسلاً بعد نسلاً، آپ دیکھ لیں تو اس کو قولی تواتر سے بھی منتقل کر رہی ہے اور اس کو تحریری تواتر سے بھی منتقل کر رہی ہے۔ کسی نسخے کو آپ تلاش نہیں کرتے کہ یہ دیکھا جائے ملا کے وہ کہیں استنبول میں پڑا ہوا ہے یا کہیں اور، بلکہ وہی امت مسلمہ کا تواتر ہے جو قرآن مجید میں اگر غلطی بھی کہیں کتابت کی ہوتی ہے تو اس کی تصحیح کرتا چلا جاتا ہے۔
اگر پڑھنے والے سے غلطی ہوتی ہے تو اس کی بھی تصحیح کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ وہ پہلی بات ہے، یہ مقصد جب قرآن کی حفاظت، یعنی قرآن کی حفاظت کا مطلب کیا تھا؟ اللہ کے دین کی حفاظت، لیکن کیا صرف دین کی؟ دین کا کنٹینٹ اگر بیان کیا جائے تو قرآن مجید کی ایک متوسط درجے کی سورہ میں آ جاتا ہے۔ یعنی اگر سورہ ہود یا یونس اٹھا لی جائے تو جتنی مقدار اس کی آیات کی ہے اس میں نہایت آسانی کے ساتھ پورا دین بیان کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید صرف دین کا کنٹینٹ نہیں محفوظ کر رہا تھا، بلکہ انذار و بشارت کا وہ پورا عمل محفوظ کر رہا تھا جو خدا کے پیغمبر نے کیا۔ تو پیغمبر کس مقصد کے لیے آتے ہیں؟ مبشرین و منذرین۔ اس کتاب میں وہ چیز بھی لے آئی گئی۔ آپ اٹھا کے دیکھیے تورات کو، مثال کے طور پر تورات میں صرف قانون ہے، اس کے نام کا مطلب ہی یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایت دی۔ اصولی چیزیں ایک سنت کے طور پر جاری ہیں بنی اسرائیل میں بھی، اور جو اجتماعی زندگی سے متعلق احکام ہیں یا جن کو صرف کتاب ہی میں بیان کیا جا سکتا ہے وہ تورات میں بیان ہو گئے۔ ان کی مخصوص حیثیت کو واضح کر دیا گیا ہے اور ان کو ہدایات دے دی گئی ہیں کہ اب تمہیں آگے کیا کرنا ہے۔ زبور مناجاتیں ہیں، دعائیں ہیں جو اللہ کے حضور عبادت کے موقع پر کی جاتی ہیں۔ انجیل اس حکمت کو بیان کرتی ہے کہ یہ دین کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے بارے میں رویہ کیا ہونا چاہیے۔ گویا اب تک دین کا کانٹینٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں آ رہا ہے۔ یہ پہلی کتاب ہے کہ جو اصل میں ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار بنا کے نازل ہوئی۔ کیوں یہ ہوا؟ یعنی پیغمبر انذار کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ انذار قرآن نے کیا۔ آپ کو ہدایت کی گئی کہ آپ کو اب تقریر نہیں کرنی، آپ کو اب انذار نہیں کرنا، یعنی جو پیغمبروں کا کام ہے وہ آپ اپنی زبان سے نہیں کریں گے۔ نہیں کریں گے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نوعیت کی کوئی بات نہیں کریں گے یا کوئی خطبہ نہیں دیں گے، بلکہ جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم خود کریں گے۔ چنانچہ اس کو بیان کیا قرآن نے کہ یہ قرآن مجھ پر نازل کیا گیا، اوحی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ۔ یہ اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں انذار کروں۔ اچھا، اسی طرح خود قرآن نے بتایا کہ یہ ہم نے دیا ہے کیوں؟ لتنذر ام القری ومن حولھا، اس کے ذریعے سے ذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ تو قرآن کیا ہوا؟ وہ پیغمبر کا بھی قائم مقام بنا دیا گیا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بتایا کہ پیغمبر مبشرین و منذرین ہوتے ہیں، اور کتابیں اس لیے آتی ہیں کہ وہ فیصلہ کن ہو جائیں ہدایت کے معاملے، فیصلہ کن ہدایت بھی بیان ہو گئی اور وہ انذار بھی خود اس نے کیا، اس وقت بھی اسی نے کیا۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہی قرآن آپ پڑھ کے سناتے تھے۔ اچھا، وہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ دیکھیے وہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے لانذرکم بہ ومن بلغ، اب جن جن تک یہ پہنچے گا ان کے لیے بھی خدا کا پیغمبر یہی ہے، یعنی یہ پیغمبر کا قائم مقام بنا دیا گیا ہے۔ یہ اس وقت بھی قریش کو، اہل کتاب کو انذار کرے گا آپ کی زبان سے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے جو انذار کے طور پر خبردار کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور یہی اب کیا ہے؟ نذیرا للعالمین۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یعنی اب یہ پوری دنیا کے لیے قیامت تک اللہ کا نذیر ہے۔ تو گویا اس قرآن مجید کی حیثیت پہلی کتابوں سے بالکل مختلف ہے، اس میں دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ یہ مقصد، کیا مقصد؟ یعنی ہدایت بھی آ گئی اور پیغمبر جو کام کرتے ہیں انذار و بشارت کا وہ بھی پوری طرح محفوظ کر دیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے، یعنی ظاہر ہے کہ انسانی تمدن کے لحاظ سے وہ پیدا ہوئے اللہ کی اسکیم کے مطابق۔ وہ تو چاہیں تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو اس وقت حالات ہیں یہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا کر دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو جب وہ حالات پیدا ہو گئے تو اس کے بعد گویا اب یہ ممکن ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب جس میں اس کی ہدایت بھی ہے اور ایک پیغمبر کی حیثیت سے کیا جانے والا کام بھی ہے، یہ تمام محفوظ کر کے انسانوں کو دے دیا جائے۔
اور آج ہم اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بے کم و کاست پورا کا پورا اپنے الفاظ میں ہم تک پہنچ گیا اس وقت۔ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر سنایا، آپ کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے، یاد کرنے والوں نے اس کو یاد کیا، لکھنے والوں نے لکھا، پھر وہ مصاحف سے نقل ہوتے رہے، وہ لوگ آگے اس کو تعلیم دیتے رہے، بالکل وہی صورتحال پہلے دن سے رہی جو اس وقت آپ دیکھتے ہیں۔ یعنی چھاپنے والے چھاپ رہے ہیں اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں قرآن آپ کے پاس موجود ہوتا ہے، اور یاد کرنے والے یاد کر رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ایک آگے کھڑا ہوا سنا رہا ہوتا ہے، دو اس کی تصحیح کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اہتمام جب ہو گیا تو کیا ہوا؟ یہ وہ ایک لفظ ہے جس پہ میں نے اس کو ادا کی ہے، یہ مقصد جب قرآن کی حفاظت، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کو سامنے رکھ کر پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا تھا وہ قرآن کی حفاظت سے پورا ہو گیا۔ کون سا مقصد؟ ہدایت اور انذار و بشارت کے اس عمل کا موجود ہونا، یہ قرآن سے پورا ہو گیا۔ اچھا، اور خدا کی دینونت کا ظہور، دوسری چیز کیا ہوئی؟ آپ دیکھیے قرآن مجید میں آپ یہ پڑھتے ہیں کہ عاد میں خدا کی دینونت کیا ہے؟ جزا و سزا، یعنی دنیا میں خدا کی جزا و سزا کا ظہور۔ یہ کیوں اتنا اہم ہے؟ سارے دین کی دعوت کا محور یہی ہے کہ جزا و سزا ہونی ہے، یعنی پیغمبر آئے اس لیے، یہی بنیادی کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ نبی کو نبی کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ نبی عظیم کی خبر دیتا ہے۔ نبی عظیم وہی جس کا ذکر سورہ نبا میں، اما یتساءلون عن النبی العظیم، یعنی قیامت کی خبر دیتے ہیں۔ تو قیامت کی خبر دینے کا عمل پیغمبروں نے ہمیشہ کیا، وہ اسی کی منادی کرتے ہیں، اسی کو انذار اور بشارت کی تعبیر دی جاتی ہے۔ یہ عمل پیغمبر کرتے رہے اور پھر خدا کی دینونت ظاہر ہوتی رہی، جزا و سزا اسی دنیا میں عاد کے لیے ہوئی، سمود کے لیے ہوئی، قوم شعیب کے لیے ہوئی، قوم لوط کے لیے ہوئی، نوح علیہ السلام کے لیے ہوئی۔ یہ تو وہ چند قومیں ہیں کہ جن قوموں کو عرب جانتے تھے۔ تو قرآن مجید جس وقت استدلال کرتا ہے، ریزننگ کرتا ہے اپنے مقدمات پر، تو تین ہی طریقوں سے کرتا ہے۔ آپ کو آپ کے باطن کی طرف متوجہ کرتا ہے، انسان کی فطرت میں کیا چیزیں ہیں، وہ اپنے خالق کے لیے کیا طلب رکھتا ہے، اس کے اندر کس طرح کا بلیونگ سیلف اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اس کی طرف متوجہ کرے گا۔ یہ انفس کی آیات ہیں، وہ آپ کو آفاق کی طرف متوجہ کرے گا۔ یعنی اس دنیا میں یہ جو عالم خارجی ہے، اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں، اللہ کے سائنس، ان کی طرف متوجہ کرے گا اور پھر اس سے استدلال کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اندر کا استدلال ظاہر بات ہے ایک باطنی مشاہدے کی نوعیت کا استدلال ہے، لیکن وہ باطنی مشاہدہ جن حقائق کا ہوتا ہے اس کے بعد عقلی استنباط کی ضرورت پڑتی ہے کہ خدا ہونا چاہیے، میرا کوئی خالق ہونا چاہیے۔ جب خارجی عالم کو دیکھا جاتا ہے تو وہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ تو عقلی استنباط اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر بھی چلا جائے تو وہ کیا چیز پیدا کرتا ہے؟ وہ ظن غالب پیدا کرتا ہے، یقین نہیں پیدا کر سکتا، ظن غالب پیدا کرتا ہے۔ تو ایک اگلی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ یہ کہ کچھ نہ کچھ حصہ دکھا دیا جائے۔ آخری درجے میں تو پردہ نہیں اٹھایا جاتا، اس لیے کہ پھر تو امتحان ختم ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ دکھا دیا جائے۔ اس کے لیے خرق عادت ہے، اس کے لیے معجزات ہیں، اس کے لیے پیغمبروں کی پیشین گوئیاں اور ان کا پورا ہونا ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی اسی میں مدد کرتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ دکھا دیا جائے، لیکن اس کی آخری چیز کیا ہے؟ وہ دینونت اور وہ جزا و سزا دکھا دی جائے کہ جو قیامت میں برپا ہونی ہے، چھوٹے پیمانے کے اوپر۔ تو ان سب قوموں میں یہ دکھائی گئی۔ آخری مرتبہ اس جزا و سزا کا ظہور محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے جزیرہ نماء عرب میں ہوا، بلکہ جزیرہ نماء عرب کے باہر کی پوری اس زمانے کی مہذب دنیا میں ہو گیا۔ یعنی دنیا کی دو بڑی سلطنتیں الٹ گئیں۔ آج کے لحاظ سے دیکھیے تو جیسے دنیا کی پانچوں بڑی طاقتیں جو اس وقت دنیا کو کنٹرول کر رہی ہیں ان سب پہ ہو جائے، اس درجے میں ہوا، تاریخ کی روشنی میں ہوا۔ یعنی کوئی ماضی کا قصہ نہیں ہے، اس سے پہلے کی جتنی چیزیں تھیں عاد سمود، وہ اصل میں ایک تاریخی حیثیت سے تو لوگوں کے ہاں موجود تھیں، لیکن وہ ایک تاریخی واقعے کے طور پر مشہود نہیں ہوئی تھیں، یہ مشہود ہو گیا۔
تو یہ خدا کی دینونت جس سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ اتمام حجت، یعنی اب کوئی عذر باقی نہیں رہا، عقلی استدلال سے آگے بڑھ کر مشاہداتی استدلال ایک خاص درجے تک سامنے آ گیا، تو اس سے خدا کی دینونت اور جزا و سزا ظاہر ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کے بعد اگر خدا کا پیغمبر موجود ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دیتے ہیں۔ یہ اہتمام بھی تاریخ کو منتقل ہو گیا، یعنی قرآن تاریخ کو منتقل ہو گیا۔ قرآن منتقل ہونے کا مطلب کیا تھا؟ پیغمبر بھی منتقل ہو گیا، خدا کی ہدایت جو پہلی کتابوں میں تھی وہ بھی منتقل ہو گئی، اور اس کے ساتھ وہ جو دینونت کا واقعہ پیش آیا جو قوم نوح، عاد، ثمود کے معاملے میں تاریخ کے پردوں میں گم تھا، وہ تاریخ کے پردے پر نمایاں ہو کے سامنے آ گیا۔ جب یہ دونوں چیزیں ہو گئیں اور یہ مقصد سطح پر پورا ہوا، کسی دور دراز علاقے میں نہیں، عالمی سطح پر پورا ہو گیا، یعنی حفاظت کا اہتمام بھی آخری درجے میں ہو گیا۔ جیسے کہ آپ قرآن مجید کے بارے میں آج علم کی دنیا میں کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب لفظ لفظ میں، لفظ لفظ تو بہت تھوڑی چیز ہے، یعنی اپنی ریڈنگ میں بھی پوری طرح محفوظ نسلاً بعد نسلاً منتقل ہو رہا ہے۔ ہم پورے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں یہ پڑھی کیسے تھی وہ بھی موجود ہے ہمارے پاس، یعنی وہ ان اعراب کی صورت میں موجود ہے، اس لیے کہ پڑھ کر منتقل کیا گیا ہے، ٹھیک کی گئی ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کی وجہ سے اس کی حفاظت ہو گئی۔ اب ہدایت کے معاملے میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، انذار و بشارت کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت باقی نہیں رہی، دینونت کے ظہور کے لیے بھی کسی پیغمبر کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو پیغمبری سے، نبوت سے جو مقصد تھا وہ کس سطح پر پورا ہوا؟ عالمی سطح پر پورا ہو گیا۔ تو یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، یعنی یہ جو دو جملے ہیں یہ ان کی داستان میں نے آپ کو سنائی ہے۔ پچھلی نشست میں اس کی تاریخ بیان کی تھی، اب اس کا خلاصہ کر کے یہ بتایا ہے۔ اس کو پھر سنیے، اس لیے کہ یہ بنیاد ہے، یہ اس لیے ضروری ہے کہ آگے دینیاتی استدلال تو آئے گا کہ پیغمبری ختم ہوئی ہے تو قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ پیغمبری ہے کیا، یعنی اصل میں مقدمات میں غلطی یہاں سے ہوتی ہے، یہ واضح ہی نہیں ہوتا کہ پیغمبری کی اسکیم کیا ہے۔ کوئی یہ بتائیے وہاں پیغمبر آئے، ہندوستان میں کیوں نہیں آئے؟ اللہ کی اسکیم پہلے سمجھ لینی چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ پہلے مرحلے میں ہر قوم میں، دوسرے مرحلے میں ذریت ابراہیم کے اندر، ذریت ابراہیم میں بھی ایک شاخ کے اندر، دوسری میں 2000 سال تک کوئی پیغمبر نہیں آیا، اور پھر وہ آخری نبوت جس کو تاریخ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا، اس دینونت کا ظہور ہوا، یعنی وہ واقعہ جو رسولوں کے آنے سے ہوتا تھا، عاد کی تباہی، ثمود کی تباہی، وہ واقعہ بھی، دینونت کا واقعہ بھی تاریخ میں محفوظ ہو گیا، کتاب بھی محفوظ ہو گئی، اور کتاب بھی ایسی نازل کی کہ جو پیغمبر کی قائم مقام بھی ہے اور کتاب کی قائم مقام بھی ہے، یعنی دونوں چیزیں اس میں حاصل ہو گئیں۔ تو اب سنیے کہ نبی ہر قوم میں اور صدیوں تک آتے رہے ہیں، یہ اس تاریخ کا اجمالی بیان ہے۔ ان کی بعثت کا مقصد لوگوں کی ہدایت اور اتمام حجت کا اہتمام تھا۔ اس جملے سے اس غلط فہمی کو دور کرنا مقصود ہے کہ لوگ بگڑ گئے ہیں، ان کی اصلاح کرنے کے لیے پیغمبر اٹھے، اس کے لیے ریفارمر آتے ہیں، مصلحین آتے ہیں، اس کے لیے علماء ہیں، اس کے لیے اساتذہ ہیں، اس کے لیے نظم اجتماعی ہے، اس کے لیے والدین ہیں، گھر ہے، تعلیمی ادارے ہیں، خانقاہیں ہیں، بنائیے جو بھی کرنا ہے۔ اصل چیز کیا ہے جس کے لیے خدا نے یہ اہتمام کیا؟ ہدایت میسر رہے اور اتمام حجت کا اہتمام رہے، تو یہ مقصد تھا۔ یہ مقصد جب قرآن کی حفاظت اور خدا کی دینونت کے ظہور سے، دونوں چیزوں کو الگ الگ سمجھ لیجئے، حفاظت ہونی چاہیے، یعنی پیغمبر بولتا ہے جس وقت ہم قرآن کھولتے ہیں، اب ایک قوم سامنے کھڑی ہوتی ہے، جس طریقے سے آپ کوئی تاریخی فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی خدا بول رہا ہے، وہ کیا بول رہا ہے وہ بھی سامنے ہے، کن کے لیے بات کر رہا ہے وہ بھی سامنے ہے۔ تو قرآن پورا کا پورا انذار اور بشارت بھی اپنے ساتھ لے آیا، ہدایت بھی اپنے ساتھ لے آیا، وہ آخری درجے میں حفاظت کے ساتھ پہنچ گئی، اور خدا کی دینونت کے ظہور کا وہ واقعہ کہ جس میں اللہ کی مائیت کا ظہور ہوا، جس میں ایک تنہا انسان نے
لوگوں کے لیے خدا کی جزا و سزا کو اسی دنیا میں نافذ کر کے دکھایا، وہ بھی تاریخ کے سینے کے اوپر ہمارے سامنے نقش ہو کر آ گیا، گویا جو پردے کے پیچھے تھا وہ پردے کے سامنے نمایاں ہو گیا۔ دونوں چیزیں ہو گئیں، اور یہ عالمی سطح پر پورا ہوا، یعنی تاریخ کی روشنی میں ہے چونکہ، تو اس وجہ سے یہ نہیں ہے کہ کسی ایک علاقے کے لوگ واقف تھے باقی لوگ نہیں جانتے، بلکہ اس وقت کی پوری دنیا کے سامنے آیا اور پھر تاریخ میں یہ ایک عالمی واقعہ بن گیا۔ تو یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ ریزننگ ہے، بنیاد ہے، یہ بنائے استدلال ہے پیغمبری کے ختم کرنے کے لیے۔ پیغمبری کیا تھی، کیوں ختم کی گئی، کیا فی الواقع ختم کر دی گئی؟ ظاہر ہے کہ اس کے لیے آگے استدلال ہوگا۔ پہلے یہ بنیاد واضح کر دی گئی ہے کہ اللہ کی اسکیم کیا تھی اور اللہ تعالیٰ نے کیوں نبوت کا سلسلہ ختم کیا۔ اس کو ہم آگے اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔